السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 249 سے پڑھیں گے اور سورۃ النحل کی آیت نمبر جہاں 76 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور آج مئی کی یکم ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين۔ کافی ہو گیا حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ، اور بیان فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے مثال دو شخص ہیں، احدہما ابکم، ایک ان دونوں میں سے گنگا ہے، لا یقدر علی شیء، وہ نہیں طاقت رکھتا کسی چیز پہ، نہ بولنے کی، نہ سمجھانے کی، نہ گائیڈ لائن نہیں، وہو کل علی مولا، اور وہ بوجھ ہے اپنے مالک پر، اینما یوجہہ لا یأتی بخیر، جہاں کہیں میں اس کو متوجہ کرتا ہے نہیں آتا وہ خیر کے ساتھ، جہاں کہیں اس کو بھیجتا ہے وہ کسی خیر کا پیغام لے کر وہ نہیں آتا۔ یا صرف پتہ ہے وہ کرنا ہو، جس کو پتہ ہے وہ کارو بندی کا مسئلہ جو ہے یار ان کو پتہ نہیں نا، جس سے وہ بزرگوں ان کو نہیں پتہ، جس کو پتہ اصل وہ پنکھا چلانا چاہتے ہیں لیکن چلانا کچھ اور بہ گیا۔ تو ارشاد ہوتا ہے ایک گنگا ہے، کچھ نہیں کر سکتا، دوسرا قادر ہے، سب کچھ وہ کر سکتا ہے، تو حل یستوی ہوا ومن یأمر بالعدل، کیا یہ شخص جو ہے گنگا ہے، قادر نہیں ہے کچھ پہ، اور وہ شخص من یأمر بالعدل جو ٹھیک ہے، سمان ٹھیک ہے، زبان ٹھیک ہے، وہ حکم کرتا ہے عدل و انصاف کا، وہو علی صراط مستقیم، اور وہ سیدھی راہ پہ چلنے والا، کیا یہ دونوں شخص برابر ہیں؟ دونوں شخص برابر نہیں ہے، اور خالق اور مخلوق برابر کس طرح ہو سکتے ہیں؟ اس کی تفصیل انشاءاللہ ہے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے غیب آسمان و زمین کے، اس کی بھی انشاءاللہ وضاحت کر دیں۔ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ،
اور نہیں ہے قیامت کا معاملہ مگر آنکھ کا جھپکنا، جس طرح آنکھ بند کرو اور کھولو قائم ہو جائے، او ہوا اقرب، یا وہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے، اتنا بھی ٹائم نہیں لگ پائے گا اور قیامت قائم ہو سکتی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، قدرت طاقت رکھنے والا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، توجہ کریں، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں نکالا تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں سے، لا تعلمون شیئا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور اسی نے بنایا تمہارے لیے کانوں کو، آنکھوں کو اور دلوں کو، یہ نظام اس کا بنایا ہوا ہے۔ کیوں ایسے کیا؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، کیا انہوں نے نہیں دیکھا پرندوں کی طرف جو مسخر ہیں، کہاں؟ فی جو السماء، آسمان کی فضاؤں میں، جو باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں گھیرا ہوا ہے۔ ما یمسکہن الا اللہ، نہیں ان کو روکے رکھتا ہے مگر صرف اللہ۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اس نظام میں، پرندوں کے پرواز کرنے اور ان کے اڑنے اور زمین پر نہ گرنے کے نظام میں بہت بڑی عبرتیں اور نشان ہیں ایمان رکھنے والوں کے لیے۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا ہے تمہارے لیے تمہارے گھروں سے تمہاری رہائش گاہیں، رہنے کا سامان۔ وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا، اور اس نے بنایا تمہارے لیے چوپایوں کے چمڑوں سے، بیوتن گھر، مراد سے خیمے ہیں، تستخفونہ یوم ظعنکم و یوم اقامتکم، تم ان کو ہلکا محسوس کرتے ہو یوم ظعنکم، جب تم مسافر ہوتے ہو، کوچ کرتے ہو، کوچ کرنے میں، وہ یوم اقامتکم، جب تم وہاں رہتے ہو، دن سے مراد ہے وہ وقت جہاں تم وہاں قیام ہوتا ہے۔ ومن اصوافہا، اور ان کی اون سے، و اوبارہا، اور ان کے جو پشم ہوتی ہے اس سے، وہ اشعارها، ان کے بالوں سے، اساسا و متاع الی حین، سامان، وہ تمہارے لیے بعض چیزیں جو بنتی ہیں وہ بھی، اور فائدہ بھی ہے تمہارے لیے ایک وقت مقرر کے لیے۔ کسی کا اون ہے، پشم ہے، بال ہیں، ان سے مختلف چیزیں جو بنتی ہیں، اور ہوزریاں اور فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں انسانوں کے لیے، اس کی انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے مثالیں دے کر مسائل حل کیے ہیں، اور بڑی بڑی شاندار مثالیں اللہ نے دی ہیں۔ کبھی بارش کی مثال ہے، کبھی مردہ زمین کی مثال ہے، کبھی مکھی اور مچھر کی مثال ہے، کبھی گونگے اور بہرے کی مثال ہے، کبھی اندھیرے اور روشنیوں کی مثال ہے، کبھی زندہ اور مردے کی مثال ہے، کبھی رات اور دن کی مثال ہے، کبھی مومن اور کافر کی مثال ہے۔ تو یہ ساری باتیں شعور والوں کے لیے اس کے اندر رہنمائی موجود ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان کو جانتا ہو، سمجھتا ہو، زندہ ہو، ضمیر اس کا مردہ نہ ہو۔ آج کے سبق میں جو مثال فرمائی ہے اس میں یہ ہے، دو شخص ہیں، دو بندوں، ایک گنگا ہے، وہ اپنے مالک جس کا وہ غلام ہے اس پر بھی بوجھ ہے، جہاں اس کو بھیجتا ہے کبھی خیر کا پیغام نہیں لایا، کبھی وہ کام کر کے اس ہارے کے لیے ہوا، کسی کی رہنمائی نہیں کر سکتا، کوئی مسئلہ حل نہیں کر سکتا، ایک یہ شخص ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے، زبان بھی ٹھیک ہے، سمجھ بھی ٹھیک ہے، اور وہ حکم بھی کرتا ہے، اچھا کرتا ہے، صراط مستقیم پہ چلتا ہے، کوئی اسے خوف و خطرہ، کوئی اس کا کہہ سکتا ہے کہ اس کے خلاف کوئی اس طرح سمجھ لیں آبجیکشن، جو اس کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کی شکایت نہیں ہے، وہ سارے کام ٹھیک کرتا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ جب یہ دونوں برابر نہیں ہیں تو اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، مردہ زندہ برابر نہیں، تو مومن کافر برابر کس طرح ہو جائیں گے؟ نمازی اور بے نمازی برابر کس طرح ہو جائیں گے؟ حیا والا اور بے حیا برابر کس طرح ہو جائیں گے؟ حلال خور حرام خور برابر کس طرح ہو جائیں گے؟ ماں کا مؤدب و ماں کا قاتل یہ برابر کس طرح ہو جائیں گے؟ تو خود فیصلے کرو نا۔ تو جب یہ برابر نہیں ہے تو مردہ اور زندہ برابر کس طرح ہو جائیں گے؟ عجیب بات ہے لطف کی، زندہ شخص کو زمین میں گاڑو تو مر جاتا ہے، مردے کو زمین میں دفن کر دو زندہ ہو جاتا ہے۔ میرا خیال ہے جو لاجیکلی مسائل پوچھتے ہیں ان سے سوال کرو تو یہ تو سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ اور زندہ جو ہوتا ہے بندہ، اس کو زمین میں گاڑو تو وہ تو مر جاتا ہے، تو جب زمین میں دفن کرتے ہو تو زندہ کو کرتے ہو یا مردہ کو کرتے ہو؟ جب فوت ہو جاتا ہے پھر دفن کرتے ہو، تو جب دفن ہو جاتا ہے پھر وہ زندہ ہو جاتا ہے، پھر وہ سارے مسئلے حل کرتا ہے، باتیں بھی سنتا ہے، مسئلے بھی حل کرتا ہے، لیکن گھر نہیں آتا۔ آواز دو قبرستان میں جواب نہیں دے سکتا، سر پٹ پٹاؤ، یتیم بچے بل پر قبروں پہ جا کر ماں ماں کرتے ہیں لیکن ماں نے کبھی جواب نہیں دیا۔ ان تمام مسائل سے بھی کیوں نہیں عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے؟
اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں جی ہمارے بزرگوں کے خلاف یہ بات، بزرگوں کی بات نہیں ہو رہی، بات دلائل اور مسائل کی ہو رہی ہے۔ بزرگوں کی بزرگی بجائے ہے، لیکن نفع نقصان کا مالک خدا ہے۔ وہ بزرگ تو ہم مانتے ہیں لیکن نفع نقصان کے مالک نہیں، وہ کوئی مسائل کو حل نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید کے اندر ایک اور اللہ نے مثال دی ہے، ان کی مثال اسی طرح ہے، کوئی شخص پانی کے کنویں پر کھڑا ہو کر قریب ہوتا ہے، ایھا الماء ایھا الماء، پانی صاحب میرے منہ میں آ جاؤ، پانی صاحب میرے منہ میں آ جاؤ، محترم پانی صاحب میرے منہ میں آ جاؤ، تو پانی صاحب منہ میں آ جائیں؟ نہیں آئیں گے۔ پھر فرمایا یہ ان کی مثال ہے۔ قرآن فرماتا ہے لا یسمعون، وہ نہیں سنتے جن کو تم پکار رہے ہو، وہ کہتے ہیں سنتے ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ لا یا لو نہیں لو سمعوا واستجابوا لکم، اگر وہ سن بھی لیں تو تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتے، مسئلہ حل نہیں کر سکتے، تمہارے مسائل کے حل جن کو تم نے مشکل شاہ بنایا ہوا، جس سب نام تم نے رکھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کوئی سلطان، کوئی برہان، کوئی دلیل، کوئی نام اللہ نے نازل نہیں کرا۔ جن جن کو مشکل کشائی کے نام اور ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، لوگوں نے نام دیے ہوئے ہیں، اللہ تردید فرماتے ہیں میں نے نہ تائید دیے، نہ میں نے نام رکھے ہیں، نہ میری طرف سے، سب کچھ آپ کی طرف سے۔ ایک یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، عیسیٰ بن مریم کو علیہ السلام اللہ نے نبوت دی، اور یہ وہ شخصیت ہے باپ کے بغیر اللہ نے پیدا کیا، بچپن میں اللہ نے بولنے کی طاقت دی، معجزات وہ عطا فرمایا کہ وہ عجیب و غریب، مردے سے کہتے ہیں قم بإذن اللہ، اور جو کوڑ کی بیماری والے کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، وہ سارا سلسلہ کیا ہوتا ہے بدن پہ، وہ جانتا ہوتا ہے، پیدائشی نبینہ کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، اس کو بینائیاں لوٹ آتی ہیں، ان سے اللہ فرمائیں گے کہ انت، اور تمہارے پیچھے کی شکل میں تم ذرا سے مہمان میں پھر پرونے کی خدمت کرو، پرونے پیچھے کر چڑھے۔ عیسیٰ بن مریم سے اللہ فرمائیں گے انت قلت للناس اتخذوا، توجہ کے ساتھ یہ بات سننی ہے، قرآن میں جو لکھی ہوئی بات ہے، انت قلت للناس اتخذونی وامي الہین من دون اللہ، عیسیٰ صاحب بتاؤ تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنانا، تو قرآن میں لکھا ہوا ہے، عیسیٰ فرمائے گا اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں، ما قلت لهم الا ما امرتنی به، میں نے ان سے وہی کہا تھا جو تو نے حکم دیا تھا، جو وہ کرتے رہے مجھے تو اس کا علم ہی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو علم نہیں ہے تو باقی سارے بزرگوں کو علم ہو جائے گا۔ یہ سوال ہے، اس سوال کا جواب آپ نے دینا ہے، یہ آپ کے کور پہ پڑی ہوئی ہے، یہ قرآن مجید ہے، اس کی مثالوں کے سامنے جب اللہ نے ضرب المثل پیش فرمائی ہے تو اس کو فیس کون کرے گا؟ تو ارشاد ہوتا ہے ضرب اللہ، اللہ نے مثال بیان فرمائی رجلین، وہ مثل کیا ہے؟ دو بندوں کی، احدہما، ان دو بندوں میں سے جو اللہ مثال بیان فرما رہے ہیں، ابکم لا یقدر علی شیء، وہ ایسا گنگا ہے کسی کام کا نہیں ہے، کچھ نہیں کر سکتا، کسی کام کرنے پہ قادر نہیں ہے۔ آپ کہیں گے جی اچھا جو گنگا اشارہ کر سکتا ہے وہ ایسے کر سکتا ہے، یہ آپ کا تجزیہ ہے، یہ آپ کا تبصرہ ہے اللہ تعالیٰ کے اس بات پہ تنقید کرنے کے لیے۔ جب اللہ نے فرما دیا ایسا گنگا ہے کہ کچھ نہیں کر سکتا تو ایمان لے آؤ۔ یہ مسئلے حل کرنا، دیکھو جیسے قرآن کی آیت ہے کسی حدیث کا، یہ مولوی صاحب مسئلہ ہوتا ہے تو آپ ٹھیک ہے شرمندہ کر سکتے ہیں، اعتراض کر سکتے ہیں، لیکن جو بندہ اللہ کے پاک کلام پر بھی اعتراض کرتا ہے تو میرا اس کا علاج کرو، میرے پاس وہ علاج کوئی نہیں۔ اللہ فرمائے لا یقدر علی شیء، کسی شے پہ وہ قادر نہیں ہے، یہ مثال اللہ نے دی۔ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، وہ جس کا غلام ہے یا جس کی ملکیت میں اس پر بھی بوجھ پڑا ہوا ہے۔ کیا دلیل ہے؟ اَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ، جہاں وہ متوجہ ہوتا ہے یا اس کو بھیجتا ہے کبھی خیر کا پیغام لے کر نہیں آیا۔ یہ بندہ ہے، بوجھ ہے، مصیبت ہے۔ ایک وہ شخص ہے کہ حل یستوی ہوا، یعنی جیسی مثال ہے یہ بندہ، وَمَن یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ، جو عدل کا انصاف کا حکم دیتا ہے، زبان اس کی ٹھیک ہے، بات ٹھیک کرتا ہے، عدل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، سیدھی راہ پہ چلتا ہے، یہ بولنے والا، امر بالمعروف کرنے والا، صراط مستقیم چلنے والا، اور وہ جو گنگا کسی شے کا کام نہیں کیا، دونوں برابر ہیں۔ تو یہی پوچھا ہے، آنکھوں والا اور نابینا، بولنے والا اور نہ بولنے والا برابر نہیں ہو سکتے، تو ایمان والا کفر والا برابر کس طرح ہو سکتے ہیں؟ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنہ هم الفائزون۔ حضرات چھوڑو ان باتوں کو، میں ایک اور مثال دینا چاہتا ہوں اپنی طرف سے۔ میتھ اور انگلش کے مضامین میں اکثر لوگ ڈیڈ ہوتے ہیں، فارغ ہوتے ہیں۔ میتھ پڑھانے والے اساتذہ بھی تھوڑے، انگلش پڑھانے والے بھی تھوڑے، فزکس ہسٹری پڑھانے والے بھی تھوڑے۔ اسی طرح ہمارے ہاں دینی مدارس میں جو وراثت کا نظام ہے، وراثت، یہ وہی میتھ ہے، سارا حسابات ہے، یہ پڑھانے والے بھی تھوڑے، علم بلاغہ پڑھانے والے تھوڑے، اصول فقہ پڑھانے والے تھوڑے۔ تو کیا نمبر سب کے برابر آتے ہیں؟ جس کا سینہ کھل جاتا ہے میتھ میں نمبر پورے لیتا ہے،
تو جس کے پلے کچھ نہیں کاٹا لگتا ہے 0 پوائنٹ آتا ہے جی گول گول پورا لکھا ہوا کوئی نمبر نہیں ملے. تو یہ میتھ جاننے والا نہ جاننے والا برابر نہیں تو ایمان والا اور قرآن والا برابر کیسے ہو جائے گا؟ آؤ نا جا کے ذرا دیکھو. ایک ہی اکیڈمی میں پڑھنے والے ساتھی ہیں, ایک باقاعدہ جاتا ہے سارے لیکچر اٹینڈ کرتا ہے اور وہ گھر آ کر وہ اسٹڈی کرتا ہے, ہوم ورک بھی کرتا ہے, سوالوں کے جواب بھی لکھتا ہے. اور ایک وہ بدھو ہے نہ لیکچر سنتا ہے, نہ گھر آتا ہے, نہ اسٹڈی کرتا ہے, نہ میتھ پڑھتا ہے, نہ کوئی شے پڑھتا ہے. یہ دونوں برابر ہو جائیں گے؟ اگر نئی مثال کی سمجھ آئی دیکھا اور مثال دوں. کسی بندے نے کہا جی میں نے نظر مانی ہے کہ رزلٹ آنے والے دعا کرو میرا بیٹا پاس ہو جائے گا, تو ترجمہ کلاس والوں کو میں زردہ پلاؤ کھلاؤں. سبحان اللہ, اللہ نہ کرے ایسا ہو جائے. لیکن جب رزلٹ آیا تو پتہ چلا کہ 5 مضامین میں کمپارٹ آ گئی, تو وہ کھلائے گا آپ کو؟ پاس آنے والا اور ٹاپر آنے والے اور جن کی کمپارٹ آتی ہے یہ دونوں برابر ہیں. ادھر سے بھی جوتے کھاتے ہیں, گھر سے بھی کھاتے ہیں, اکیڈمی والے باہر کھاتے ہیں. تو اللہ کے ہاں سارے برابر ہیں. رزلٹ نکلے گا, میزان عدل قائم ہوگا, ذرے ذرے کا حساب ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ نے عقلی دلائل کے ذریعے مسئلہ حل کیا ہے کہ ایسے کرو تاکہ تمہارے مسائل حل ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, زمین و آسمانوں کے غیب, ما غاب عن العلم, ہر وہ چیز جو آنکھوں سے اوجھل ہے. ہمیں کوئی پتہ نہیں دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا, نہ ہم دیکھتے ہیں نہ ہمیں پتہ ہے. لیکن رب العالمین فرماتے ہیں کہ یعلم ما فی البر والبحر, جو سمندروں میں وہ بھی جانتا ہوں, جو دریوں میں ہے صحراؤں میں وہ بھی جانتا ہوں. اتنا جانتا ہوں کہ سارے سمندر کے قطرے بنائے جائیں تو قطروں کی تعداد بھی جانتا ہوں. ساری کائنات کے درختوں کے پتے جھاڑ کر ان کو گنا جائے تو ان کے پتوں کی تعداد بھی جانتا ہوں. پھر ان میں ہرے کتنے ہیں, خشک کتنے ہیں وہ بھی جانتا ہوں. تو ساری کائنات کے جتنے جتنے کو دانوں کے تعداد بنتی ہے نا, گندم کے دانے کتنے ہیں پتہ کرو نا کتنے دانے ہیں, اور اولے کتنے پڑتے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے, موٹے کتنے ہیں, بری کتنے ہیں, کس کس کے سر پہ پڑا ہے. ذرا باریکی کے ساتھ غور کرو. اللہ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں گندم کے دانے کتنے ہیں, سرسوں کے دانے کتنے ہیں, ماش کے دانے کتنے ہیں. اللہ تو گنتے جاؤ تمام, جب سے میں نے کائنات کو پیدا کی اب تک اور قیامت تک کے لیے پیدا ہونے والے تمام اللہ جات کے دانوں کی تعداد میں جانتا ہوں. کوئی نہیں جانتا. لا یعلم الغیب الا اللہ, جو دعویٰ کرتا ہے جھوٹا ہے. اگر اس کو منوانا ہے, اس نے دلیل ہے تو اسی سے کہہ دو تو گن کے بتا تیرے وجود پر جو کتنے بال ہیں ان کی تعداد کتنی ہے. سبحان اللہ کہو نا تعالی, یہ بزرگ بھی ٹھیک ہو جائے. سال سے لے کر داڑھی شریف تو اللہ طول باقی ساری باتیاں, تو ان سے کہو جی ذرا گنو نا, پہلے ساری شروع ہو جاؤ, پھر مونچھے, پھر داڑھی, پھر اللہ طول. وہ گن گن کے بتاؤ تیرے بال کتنے ہیں, کوئی بتائے. اور کبھی گنتی پوری نہیں ہوگی. کیوں؟ اللہ نے دعویٰ کیا اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. پھر تمہارا جو لیلا بکروٹا ہے جو آپ نے ذبح کی قربانی ہے اس کی قبر پر بال کتنے ہیں. اور تمہارے ذبح ہونے والے بیل جو ہے, تمہارا اونٹ جو آپ نے ذبح کیا نہر کیا ہے, اس کی کھال پر بال کتنے ہیں. پوچھا گیا تھا امام الانبیاء نے یہ قربانیاں کیا شے ہے, تو آپ نے فرمایا تھا سنت ابیکم ابراہیم, تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. تو پوچھا گیا ہمیں کیا ملے گا, تو سرکار نے فرمایا تھا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ, ہر بال کے بدلے نیکی ملے گی. تو اللہ جانتے ہیں نا کتنے بال ہیں, تو جتنے بال اتنی نیکیاں بھیج دیں گے. تو ہمیں کیا پتہ ہے, اور جتنی ہم نے وہ جو مخلوق میں جن کی نسبتیں کی ہوئی ہیں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاد رکھو وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ, قیامت کا جو معاملہ اسی طرح جب آنکھ کے جھپکنے کا ہے, او هُوَ أَقْرَبُ, یا اس سے بھی زیادہ قریب. ایک اور سوال ہے قرآن مجید میں, ارشاد ہوتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا, نبی محترم آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت چلو آپ کہتے ہو قیامت آئے گی, لیکن سٹارٹ کب ہوگی, آغاز کب ہوگا اس کا. تو اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا ہے, ان سے کہو لا یجلیھا لوقتھا الا ہو, ان سے کہو کہ قیامت کا سٹارٹ ہونے کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. ہر روز فیس بک پہ آتا ہے جی فلاں بزرگ نے یہ کہہ دیا ہے, فلاں بزرگ نے یہ بیان کر دیا, فلاں نے یہ انکشاف کر دیا, وہ سارے ہم مرکب گئے لیکن قیامت بھی کہہ رہی ہے. ہمارے گاؤں بھی کو پادری تھا وہ کر دیا آخری سارے آپ قیامت قائم ہو جانی ہے, اسی بھی زندہ ہیں, ہماری اولادیں بھی زندہ ہیں, وہ ماشاءاللہ قد کے فوت ہو گئے. لیکن ویسے جو بات ہے پوچھا گیا تھا امام الانبیاء سے, تو آپ نے فرمایا تھا من مات فقط قامت قیامت, جو فوت ہوگا اس کی قیامت شروع ہوگی, جو مر گیا اس کی قیامت شروع ہوگی, اس کے معاملہ شروع ہو گئے, اور باقی اس کے مصول یہ ساری مکمل ہو گئی. تو ارشاد ہوتا ہے ان اللہ علی کل شیء, اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. آپ نے دیکھا ہے نا, کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے فیس بک پہ کہ ناچ گانا ہو رہا ہے اور زمین پھٹی ہے, گانے ناچنے والے سارے زمین کے تنخواہ زمین بند ہو گئی. کیا ایسے کر سکتا ہے نا؟
قارون کو زمین میں دنسایا. سید الانبیاء نے فرمایا آپ بھی وہ زمین کے نیچے جا رہے قیامت تک جائے گا. زمین کا پھاڑنا، آسمان سے بجلیوں کا گرانا، زلزلوں کا آنا، پہاڑوں کا دراڑیں پڑ کے چیخوں کے ذریعے قوموں کو مارنا، اللہ نے قرآن میں بیان کروایا. کیا عقل کے خلاف؟ لاجک کیا ہے جی؟ کہاں سے آ گئے؟ وہاں سے آیا جہاں سے تو نہیں جانتا. اللہ فرمایا اللہ کے پاس ہے کیا؟ وہ سارا کچھ جانتا ہے. علم فضل اللہ قادر ہے. پھر دلیل دی، ذرا توجہ فرمائیں. ارشاد ہوتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کو پیٹوں سے نکالا ہے. تو باہر سے مٹیریل گیا تھا اندر جہاں تم بنتے رہے ہو، اور ماں کے پیٹ میں بنے نا، ماں کے رحم میں بنے، تو رحم کا منہ تو بند ہے. میں نے اس کا نام رکھا ورکشاپ. ورکشاپ کا مین گیٹ بند ہے، باہر سے اندر کوئی سپلائی نہیں ہو رہی، لیکن اندر ہی کارخانہ بنا ہوا ہے جس کارخانے میں بال بھی بن رہے ہیں، کڈنی بھی بن رہی ہے، دل بھی بن رہے ہیں، آنکھیں بھی بن رہی ہیں، کٹ بھی لگ رہے ہیں، سوراخ بھی لگ رہے ہیں، دانت بھی بن رہے ہیں، بال بھی بن رہے ہیں. کون بنا رہے ہیں؟ اور اس کی قدرت کو مانو. یہی وہ اشکالات ہیں جس کی وجہ سے ساری برائی کے دروازے کھلتے ہیں. تو اللہ نے یہ دعویٰ کیا ہے اور تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اتنے ماں تمہیں غذا کون دیتا رہے، تمہارے ڈیزائن کون بناتا رہے، تمہاری تصویریں کون بناتا رہے، تمہیں سنبھالا کون دیتا رہے، تمہیں زندگی کون دیتا رہے. ماں کے پیٹ میں وہ کرتا ہے تو ماں کے پیٹ کے بعد پھر اور کرے گا. اتنے خوفناک اندھیروں میں، مشکلات میں، نازک حصوں میں اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن بنایا، خوبصورت سسٹم بنایا. اور ایک اور آواز آتی ہے قرآن مجید سے جب وہ ولادت ہو جاتی ہے، بیٹی بیٹا جو اللہ نے دینا وہ دے دیا، آواز آتی ہے ذالکم اللہ ربکم، یہ کرنے والا ہے کام تمہارا رب، جو کیا وہ ہے تمہارا رب، باقی بارے گی. تو گزارش یہ ہے، ارشاد ہوتا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، پھر اس نے تمہارے کان بنائے، آنکھیں بنائی، دل بنائے. أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. سب کا کام الگ الگ ہے. یہ ہمارے پاس سجدہ بیٹھے ان سے پوچھو، میں نے جو پڑھا ہے ہو سکتا ہے اتفاق کریں، جو زبان کے اندر 120 یا 130 ملین ذائقے چکھنے کی صلاحیت ہے، زبان کے اندر نہیں، آنکھ کے اندر 120 ملین تصویری خاکے دیکھنے کی صلاحیت ہے، زبان کے اندر 30,000 ذائقے چکھنے کی صلاحیت زبان کی گوٹی میں اللہ نے رکھی. جب ذائقہ چکھنا ہو تو ادھر رگڑ دو، ران پہ رگڑ دو، رخساروں پہ رگڑ دو، زبان پہ رکھو تو بول کے بتایا کہ بڑا کڑوا ہے، بڑا پھیکا ہے، بڑا میٹھا ہے، بڑا کسیلا ہے. 3-4 ذائقے میں آتے ہیں، اس کے بعد ہمیں ذائقے آتے نہیں. تو فرمایا یہ کس نے بتایا؟ اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. اللہ بیمار کر کے زبان کے ذائقے ختم کر سکتا ہے. میرے ایک دوست بیمار ہو گئے، زبان کے اندر کوئی ایسی اس طرح سے ملنے کہ جس طرح چٹانے یا وہ گلجیاں بن گئی، آپریشن کروایا، وہ کہتے ہیں جی میری زبان کے ذائقے سارے فارغ ہو گئے، مجھے کوئی پتہ نہیں میٹھا کیا ہوتا ہے، نمک کیا ہوتا ہے، مرچ کیا ہوتی ہے، فلاں ذائقہ کیا ہوتا ہے، ختم ہو گیا. یہ ساری چیزیں دعوت دیتی ہیں اللہ کی الوہیت اور ربوبیت اور رزاقیت کو منوانے کے لیے. اگر کوئی نہیں مانتا تو ہم زور پہ منوا تو سکتے نہیں. اللہ نے خود فرمایا اقرا فی الدین، کوئی بات اگر نہیں مانتے تو مجھے منوانا آتا ہے، مجھے منوانا آتا ہے، آپ فکر نہ کریں. ارشاد ہوتا ہے کیوں ایسے کیا ہے، کیوں بنایا سب؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تو شکر ادا کرو. اگر شکر بجا نہیں لانا زبان کی نعمت کا، اور چھوٹے زبان کی نعمت کا یا باقی جو انعامات، الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء، ایک اور مثال دی. کبھی آپ نے پرندوں کو دیکھا فضا کے اندر؟ ان کو کن کو روکا ہوا ہے؟ کن کو کس نے مسخر کیا ہوا ہے؟ پر ہلاتے ہیں، پھر وہ پر علاتول کھڑے کر دیتے ہیں تو زمین پہ نہیں. ما یمسکہن الا الرحمن، ان کو کس نے تھاما ہوا ہے؟ رحمان نے تھاما ہوا ہے، تو زمین پہ نہیں گرتے. کسی پرندے سے کسی نے پوچھا یار چھوٹو سا ہے، بڑی وہ پرواز کر کے اوپر چلا جاتا ہے، تجھے ڈر نہیں آتا گرنے سے؟ سبحان اللہ. وہ پرندوں چھوٹے سے کسی نے پوچھا تمہیں ڈر نہیں آتا؟ اس نے بڑا عجیب جواب دیا، کہنے میں کوئی انسان تھوڑا ہوں، میری نظریں تو زمین پر ہوتی ہیں. جب بلندیاں اللہ دے تو پھر اپنی نظریں زمین پہ رکھو. نظریں بھی بگڑ جاتی ہیں، جب دل بدلتے ہیں تو چہرے بھی بدل جاتے ہیں. کہتے ہیں انسان تھوڑا ہوں، میں تو پرندہ ہوں، میری نظریں زمین پر ہوتی ہیں، اسی کو ڈر نہیں آتا. ان کو روکا ہوا کس نے؟ ارشاد اللہ نے فرمایا ہے ما یمسکہن الا اللہ، اللہ کے علاوہ اس کو کسی نے نہیں روکا ہوا، اسی نے تھاما ہوا. ان فی ذلک الآیات، اس سارے نظام میں نشانیاں موجود ہیں لقوم یؤمنون، ایمان رکھنے والی قوم کے لیے. پھر ایک اور اللہ تعالیٰ نے یہ ساری عقلی مثالیں دے کر فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا. پہلا قدم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے رہنے کے لیے تمہارے گھر جو ہیں
وہ سکونت ڈیرے رہنے کی جگہ تمہیں گھر میسر فرمائے، مہیا فرمائے۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا، پھر اللہ تعالیٰ نے چوپایوں کی جو جلد اور چمڑے ہیں ان سے خیمے بنایا آپ نے۔ کوئی اب تو بلڈنگیں بن گئی ہیں، جس دور میں قرآن آیا تھا وہ زیادہ تر وہ خیموں میں رہ رہے تھے، یا کچی مٹی کے مکان یا لکڑی کی چھتیں، تو ان کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ چوپایوں کی جلد جو چمڑے ہیں اللہ تعالیٰ نے بیوتاً، تم ان سے گھر بنائے، خیمے بنائے، تستخفونها یوم ظانکم و یوم اقامتکم، جس نے تمہارا کوچ کا وقت ہوتا ہے ان کو ہلکا جانتے ہو، لپیٹا خیمہ اٹھایا آگے چلے گئے، قیام کرنا ہے ادھر رہنا ہے، جب تمہارا رہنے اقامت کا دن ہے خیمہ بنایا، اللہ خیر صلی اللہ جب اٹھایا اس کو لپیٹا اور آگے چلے گئے۔ وَمِنْ أَصْوَافِهَا، ان چوپائے جو ہیں ان کی جو اون ہوتی ہے، ان کی اون جو بھی، وَأَوْبَارِهَا، ان کی جو پشم بنتی ہے جس کو ہم اون کہہ سکتے ہیں، وَأَشْعَارِ، ان کے بال بھی ہیں، اون بھی ہے، پشم بھی ہے، مختلف ان کی جو جانور کی بالوں سے کچھ بنتا ہے، اون سے کتنی ہودریاں بڑی بڑی ہیں جو سارے سامان بنا رہی ہیں۔ فرمایا اساساً ومتاعًا الی حین، اس کے اندر کتنی چیزیں بنتی ہیں، سویٹر بنتے ہیں، جرسیاں بنتی ہیں، اللہ دور پھر آگے چپڑوں کی یا جیکٹیں بنتی ہیں، دستانے بنتے ہیں، اللہ حاضر خالی کپڑے بنتے، سبحان اللہ، چلو کپڑے بھی بنا لو، ومتاعًا الی حین، اور سامان فائدہ، ایک وقت مقرر کے لیے تم سے فائدہ اٹھاتے ہو۔ کتنے وہ جانور کے چمڑے ہیں جن کی ہودریاں بڑی بڑی ہیں اور فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، یہ یورپ بڑا بڑا ہے، وہ الگ بات ہے کہ ہمارے ہاں اس جلد کی یا چمڑوں کی قیمت کیا ہے، بکرے کی کھال کتنی ہے، گائے کی کھال کی کتنی ہے، اونٹ کی کھال کیا ہے، وہ ویسے ہی ہم ادھر پھینکتے پھرتے ہیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا جانور بنانا، اس کی کھال بنانا، اس کے اوپر بال اور اون اور پشم بنانا، یہ میرا کام ہے، سارا تیرے لیے سامان میں نے بنایا ہے۔ خوبصورتی بھی ہے اور گرمی سے دفاع، سردی کا دفاع، سارے کام اللہ نے فرمایا۔ تمہیں پھر بھی یہ نہیں آتا یہ کرنے والا کون ہے، بنانے والا کون ہے، ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ نے انسانوں جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا۔ کاش کہ ہمیں بات کی سمجھ آ جائے اور سمجھنا آسان ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ توجہ، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ رَجُلَيْنِ، بیان کی اللہ تعالیٰ نے مثال دو بندوں کی، احدہما اغکم، ان دونوں میں سے گونگا ہے، لا یقدر علی شیء، کسی شے پہ وہ طاقت نہیں رکھتا، وَهُوَ کَلٌّ علی مولاہ، وہ اپنے مالک پہ بوجھ ہے، اینما یوجہہ لا یأتی بخیر، جہاں کہیں وہ جاتا ہے توجہ اس کو متوجہ کرتا ہے، یا وہ خود جاتا ہے وہ خیر کے ساتھ بھلائی کے ساتھ کام کر کے نہیں آتا فارغ۔ حل یستوی ہوا، کیا ایسا شخص برابر ہے اس شخص کے میں یامر بالعدل، جو عدل و انصاف کا حکم بھی دیتا ہے، وہو علی صراط مستقیم، صراط مستقیم پہ وہ چلتا بھی ہے، کیا ایسے دونوں برابر ہیں؟ وللہ غیب السماوات والارض، اور اللہ کے لیے آسمانوں کے اور زمین کے غیب اللہ کے پاس ہیں۔ وما امر الساعہ، نہیں ہے معاملہ قیامت کا، الا کلمح البصر، مگر ایک آنکھ کا جھپکنا، او ہو اقرب، یا اس سے بھی زیادہ قریب۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں نکالا تمہارے ماؤں کے پیٹوں میں سے، بطن کی جمع بطون ہے اور ام کی جمع امہات ہے، یہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اللہ نے پیدا کیا، نکالا۔ اللہ تعالیٰ شاید وہ کچھ نہیں جانتے تھے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے سارے معاملات فرمائے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اس نے پھر تمہارے لیے کان، آنکھیں، دل بنائے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ أَلَمْ يَرَوْا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، إِلَى الطَّيْرِ، پرندوں کی طرف، مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ، آسمان کی فضاؤں میں جو مسخر ہیں، مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ، نہیں ان کو روک کے رکھتا مگر اللہ۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، جو کہ انہوں نے اس نظام میں نشانیاں ہیں، لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ایمان رکھنے والی قوم کے لیے۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے تمہارے گھروں سے رہائش گاہیں بنائی، یعنی رہنے کا سامان۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ، چوپایوں کے جو چمڑے ہیں ان سے، بیوتاً گھر بناتے ہو یعنی خیمے، تستخفون، ان کو ہلکا سمجھتے ہو، ہلکا جانتے ہو، یوم ذالکم، جس دن تم جس میں کوچ کرتے ہو مسافری کے لیے، وہ یوم اقامتکم، اس وقت بھی جب تم ٹھہرتے ہو، قیام کرتے ہو، ومن اصوافها، اور اس کی اون سے، واوبارها، پشم سے، واشعارها، بالوں سے، اساساً سامان ہے، ومتاع الی حین، فائدہ ہے یہ وقت تک کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم صل علی محمد وبارک وسلم، یا اللہ یا رحمن یا رحیم، یا حی یا قیوم، برحمتک نستغیث، اللہم اشف مرضانا ومرضی المسلمین،
اذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا وتقبل توباتنا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعزنا ولا تذلنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم أكرمنا ولا تهنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين